بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیرنٹنگ کے موضوع پر چوتھے سیشن کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پیرنٹنگ سے وابستہ یا پیرنٹنگ سے متعلق، وہ آپ کے لیے بہت سرپرائزنگ ہوگا۔ اور مجھے تو سب سے زیادہ خوشی بھی اسی ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہوئے ہو رہی ہے۔ پورے پیرنٹنگ کے تینوں سیشن سے شاید میں اسی سیشن کے لیے گزری، کیونکہ مجھے پرسنلی آج کل زندگی کے اس موڑ کے اوپر میں اسی فیز سے گزر رہی ہوں۔ اور آپ کو پیرنٹنگ کے شاید جتنے ابھی تک ہم نے باتیں کی ہیں اس میں ساری موضوعات کے اوپر تو آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت کچھ مل جائے گا، لیکن آپ کو بڑی حیرت ہوگی اس کے اوپر بہت ہی کم بولا گیا ہے، بہت ہی کم بات کی گئی ہے۔ یہ ہے گرینڈ پیرنٹنگ اور پیرنٹنگ ان لا۔ ٹھیک ہے، جب ہم دادا دادی بنتے ہیں، جب ہم نانا نانی بنتے ہیں، جب ہم ساس سسر بنتے ہیں، تو ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ویسٹرن پیرنٹنگ اور اورینٹل پیرنٹنگ میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ وہاں پہ والدین کا کردار 18 سال کے بعد زندگی سے تقریباً مائنس ہو جاتا ہے، 80% تک تو مائنس ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی بچے انڈیپینڈنٹ ہوئے تو والدین کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا یا کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا۔ ہوتا ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے، لیکن اور اس میں جو ایک بڑی مزے کی بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ تصور موجود ہے کہ جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کا اپنے گرینڈ چلڈرن کی اپ برنگنگ میں، ان کی ٹریننگ میں، ان کے ساتھ اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ حالانکہ ایک انسیڈ کردار تو ہمیشہ سے موجود رہا ہے بچوں، کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں پاکستان میں رہتے ہیں، تو ایک بہت گہرا امپیکٹ دادا دادی کے کردار کا اور نانا نانی کے کردار کا ہماری زندگیوں کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ لیکن خود دادا دادی اور نانا نانی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ان کے رویے بہت زیادہ ایکٹیولی بچوں کی شخصیت میں کیسے کام کر سکتے ہیں، یا وہ خود ایکٹیولی اپنے گرینڈ چلڈرن کی اپ برنگنگ میں کیسے کام کر سکتے ہیں، یا ان کی تربیت میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کردار ادا کرتے ہیں تو کیوں نہ اس کو ہم سوچ سمجھ کے کردار ادا کریں اور اپنے لیے کچھ خطوط کو طے کر لیں۔ تو آج کا یہ سیشن میرے لیے بھی بہت مزے کا سیشن ہے۔ اس میں ہم بہت مزے کی چیزوں کو دیکھیں گے بھی، اور جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوتا پوتی اور نواسا نواسی صرف ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں، اس کو بھی ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اس سے بھی ہم تھوڑا خطاب کریں گے۔ والدین بننے کے بعد مجھے لگتا ہے جو اللہ رب العزت کا سب سے بہترین تحفہ ہے نا انسان کے لیے، وہ اس کے اگلی نسل کو اپنے آنکھوں کے سامنے پیدا ہوتے دیکھنا، اپنے ہاتھوں میں ان کو محسوس کرنا، ان کے لمس کو محسوس کرنا، پھر ان کو اپنی گود میں لینا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کو بڑا ہوتا دیکھنا، ان کی صحبت سے لطف اندوز ہونا، ان کی کمپنی سے لطف اندوز ہونا، بہت بہت مزے کی یہ تصورات ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بہت خصوصی نعمت ہے جو عطا کرتے ہیں ان کو، گرینڈ پیرنٹس کو، اس کے اوپر بہت خصوصی شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو یہاں ہمارے ہاں تو یہ واقعی ایسے تصور کیا جاتا ہے مشرق میں کہ بس اب آپ چونکہ دادا دادی ہیں اور نانا نانی ہیں، ہمیں اپنے بچے پالنے دیں، اور یہ جیسے جیسے اقدار تبدیل ہو رہی ہیں تو اب یہ باقاعدہ کہا بھی جانے لگا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے زور لگا لیا، اب آپ ہمارے بچوں کی پرورش سے دور ہو جائیں۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے جب تک آپ ایک سوشل فیبرک میں گندے ہوئے ہیں اور احترام کے یہ رشتے موجود ہیں، تو ہمیں واقعتاً یہ چاہیے کہ ہم اس رشتے میں زور و شور سے اپنا کردار ادا کریں اور کیا کردار ادا کریں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم والدین ہوتے ہیں تو تب ہم بھی جوان ہوتے ہیں، ہمارے لیے اپنے چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہماری مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ شاید ہم اس وقت کوئی اس طرح کی جس کو ہم کہتے ہیں نا صحیح الفکر، شاید ہماری اپنی بھی ابھی لائنز بہت واضح ڈرا نہیں ہوئی ہوتی اور سوچنے کی، عمل کرنے کی۔ تو اب جب ہم تھوڑا عمر کی اس کروٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بھی سہج اور سبھاؤ میں کافی آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں، ہماری شخصیت بھی بہت اب اسٹیبل ہو چکی ہوتی ہے، ہمارے جو کچھ اقدار اور ویلیوز ہیں اس کے اوپر بھی ہماری گرپ بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے پاس فارغ وقت ہے، ہمارے پاس ہم تھوڑا مالی فراغت بھی زیادہ ہے پہلے کی نسبت، ہمارے چیلنجز کم ہیں،
تو یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ جو فراغت کا ایک وافر خزانہ ہے اس کو اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں بچوں کی گرینڈ چلڈرن کی براٹ اپ کے اندر. ایک اور بات یہ کہ تجربہ بھی اب ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اپنی نسل کو پالنے کا تجربہ بھی موجود ہوتا ہے. تو اس میں جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت یا پرورش میں کسی بھی وجہ سے اگر ہم صحیح کردار یا نہیں ادا کر پائے یا کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہیں یا کچھ کمی رہ گئی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ اب جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ چند روز کی یہ زندگی ہے، یقیناً ہمارا ہدف یا ہمارا ٹارگٹ تو اگلی زندگی ہے کہ ہم نے اگلی زندگی کو بہت بہترین طریقے سے بہت سکون سے جا کے جینا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جس کا عنوان بناتے ہیں کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. لیکن کیوں نہ ہم اس دنیا کی زندگی کو بھی، ان رشتوں کو بھی بہترین طریقے سے جئیں، ان کے اندر بہترین خطوط کو واضح کر کے جئیں، اور کچھ وہ چیزیں جو غلطیاں ہماری نسلیں کرتی چلی آئی ہیں ان غلطیوں کو نہ دہرائیں، اور ہم اس چین کو بریک کرنے والے بنے، ہم چین بریکر بنے، ہم ٹرینڈ سیٹرز بنے، اور ان جو اس دنیا کے اوپر زندگی چھوٹی سی زندگی ہے اس کو بھی ہم بہت سکون سے جی کے جائیں، اور دوسروں کے لیے یہ نمونہ چھوڑ کے جائیں کہ دین والے زیادہ اچھی زندگیاں جی کے جاتے ہیں اور ان کی زندگیاں زیادہ سکون اور اطمینان کے ساتھ بھری ہوئی ہوتی. تو اس کردار کو ادا کرتے ہوئے جیسے ہی آپ کو یہ خبر ملے کہ آپ دادا دادی یا نانا نانی بننے جا رہے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو والدین بننے جا رہے ہیں ایک کنسنٹ قائم کر لیں، ایک اتفاق رائے قائم کریں. اگر بچے کچھ چیزیں سوچ چکے ہیں، کچھ لائنز ڈرا کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اور کچھ اصول اور کچھ ضابطے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ڈرا کر لیے ہیں یا قائم کر لیے ہیں، طے کر لیے ہیں، تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم بچوں کی مددگار ثابت ہوں. یہ یاد رکھیے گا کہ گرینڈ پیرنٹنگ کا سب سے بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ آپ کی کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہونی چاہیے. پیرنٹس کے اور آپ کے پیرنٹنگ فارمیٹ کے اندر کوئی کانٹراڈکشن ہوگی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے کون اٹھائے گا؟ خود بچہ اٹھائے گا. یاد رکھیے گا کیونکہ بچہ بہت بڑا سیاستدان ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں سے اس کو لینینس مل رہی ہے. اگر پیرنٹس نے ڈسپلن کے لیے کچھ اصول قائم کر رکھے ہیں اور آپ اس کو ان ڈسپلنس کو وائلیٹ کرنے کے لیے تھوڑی سپیس دیتے ہیں تو ایسا تو ممکن ہے کہ بچے کا وقتی طور پہ وہ آپ کے ساتھ بہت محبت کرے گا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ چیز ان دا لانگ رن بہت زیادہ بگاڑ کا باعث بنتی ہے. اس لیے پیرنٹس کا اور گرینڈ پیرنٹس کا سیم پیج پہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پیرنٹس ٹو سم ہاؤ ان کی کوئی کنسیپشن درست نہیں ہے، کچھ مسکنسیپشن ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ سکھانا چاہ رہے ہیں لیکن پیرنٹس سکھانا نہیں چاہ رہے، تو ان کو پہلے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے، وہ بھی تو آپ کے بچے ہیں نا، تو جیسے وہ بچہ ان کا بچہ ہے اسی طرح وہ پیرنٹس آپ کے بچے ہیں اور ہر عمر میں آپ کے بچے ہیں. تو اس لیے ان کو ڈائیلاگ کے ذریعے، ان کو دلائل کے ذریعے ان چیزوں کو سالو آؤٹ کر لے. اور یہ بات یقین رکھیے کہ ڈائیلاگ جو ہے وہ ہر بیماری کا حل ہوتا ہے. کمیونیکیشن اور ڈائیلاگ رشتوں کے اندر بہت خوبصورت کردار ادا کرتا ہے اگر یہ ہیلدی ڈائیلاگ ہو. اور اگر یہ لڑائیوں والی باتیں ہوں گی تو ظاہر ہے پھر تو لڑائی ہے اور پھر تو رفت ہے، اور اس کا فائدہ ہمیشہ چھوٹا بچہ اٹھائے گا. یہ میں آپ کو بار بار بتاؤں. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جذباتی سہارا آپ بن سکتے ہیں. بچے آپ کے لیے جذباتی کچھ فوائد ایسے ہیں جو پیرنٹنگ ان لا میں آپ کو حاصل ہوں گے، کچھ فائدے ایسے ہیں جو پیرنٹس کو حاصل ہوں گے یعنی آپ کے بچوں کو حاصل ہوں گے، اور کچھ فوائد ایسے ہیں جو بچوں کے بچوں کو حاصل ہوں گے، آپ کے چلڈرن گرینڈ چلڈرن کو حاصل ہوں گے. تو اب جہاں پہ یاد رکھیے گا آپ عمر کے اس حصے میں یہ جذباتی سہارا آپ کا بنتے ہیں جب آپ تنہا ہیں، جب زیادہ فراغت کا وقت ہے آپ کے پاس، اور آپ اپنی بہت ساری مصروفیات سے اس وقت جو ہے وہ نبرد آزما ہو چکے ہیں، بہت سارے چیلنجز سے، زندگی کے بہت سارے چیلنجز سے گزر چکے ہیں. تو یہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ بچوں کے ذہن میں جو تصورات ہے
خوبصورت اور پیارے تصورات ہیں، ان کو آپ کے پاس اب بہت پیارا وقت ہے کہ آپ ان کو مختلف طریقے سے، والدین سے مختلف بھی آپ کوئی میتھڈولوجی استعمال کر سکتے ہیں، بہت سارے میڈیمز ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ بچوں کے دلوں کے اندر بہت پیاری پیاری چیزیں اتارنا شروع کر دیں۔ بچوں کے ساتھ مل کے کھیلنا ایک بہترین مشغلہ بچوں کے لیے بھی ہے اور خود آپ کے لیے بھی ہے۔ کو کہتے ہیں نا کہ یہ بچے آپ کو بوڑھا نہیں ہونے دیتے، تو یہ واقعی ایسے ہے کہ ہماری عمر میں اگر ہم بچوں کے ساتھ جب کھیلتے ہیں تو وہ آپ کو ایک بہت مزے کا ایک آپ کو احساس دیتے ہیں کہ آپ ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ انسان کو احساس کبھی بھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ آپ کی اپنی جو جسمانی، نفسیاتی، ذہنی مسائل اور بیماریاں ہیں، اکثر ٹوٹکا ہے اس کے لیے کہ آپ اپنے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ وقت بتائیں، ان کو کھلائیں اور ان کے ساتھ کھیلیں اور ان کو اپنے ساتھ کھیلنے کا موقع دیں۔ تو یہ 3-4 چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کو بہت جوان کر دیں گی، بار بار جوان رکھیں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اس میں پرابلم سولوشن جو ہے، یہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے کہ بچوں کو کسی مشکل صورتحال میں ڈالیں، بچوں کو ان میں سے نکلنے کا سلیقہ سکھائیں یا اس میں سے نکلنے کا، یہ گیمز بھی ہو سکتی ہیں بچوں کے ساتھ، یہ جیسے بلاکس کے ساتھ کھیلنا ہے، جیسے مختلف پزلز کو جوڑنا ہے، جیسے ریڈلز کو حل کرنا ہے، تو یہ بچوں کی ایج کے مطابق آپ کر سکتے ہیں، بہت مزے سے کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی بہت بڑا زبردست مشغلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ جو دانش آپ نے وقت کے اسے سمیٹی ہے، وقت کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ جو دانش آپ نے سمیٹی ہے، جو انٹلیکٹ آپ کو حاصل ہوا ہے، جو مختلف تجربات سے، ان کو بہت آسان الفاظ میں ابھی سے بچوں کو بتانا شروع کریں۔ اور یہ بات بہت زیادہ قیمتی ہے، واقعتاً یہ بہت زیادہ قیمتی ہے کہ بسا اوقات مجھے لگتا ہے گرینڈ پیرنٹس بچوں کے تلفظ پہ بہت اچھا، بچوں کی ڈکشن پہ بہت اچھا اثر ڈال سکتی ہیں، بچوں کے انالیٹیکل پاور پہ بہت اچھا اثر ڈال سکتی ہیں، بچوں کے آبزرویشن پاور کے اوپر بہت اچھا اثر ڈال سکتی ہیں کہ وہ اگین اینڈ اگین وہی کہ آپ اور میں فارغ ہیں، اس لیے ہم بچوں کو بہت اچھے طریقے سے اس سارے سفر میں لے کے چل سکتے ہیں، اور بہت رشتوں کی، انسانیت کے ساتھ تعلق کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے طور پہ جو کردار ہم نے ادا کرنا ہے، اس کو ہم بہت ہی خوبصورت طریقے سے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی، صحابیات کی، اپنی تاریخ کی بہت چھوٹے چھوٹے واقعات، اور جتنی محبت سے آپ ان کا ذکر کریں گے، جتنی محبت سے آپ جائے نماز پہ کھڑا ہوں گے، جتنی محبت سے آپ نماز اور اذان کو رسپونڈ کریں گے، اتنی محبت آپ نے بغیر کچھ کہے اپنے پوتا پوتی اور نواسی نواسی کو سکھا دیا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بچے اتنا ایکٹیولی ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے جتنا گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ کرتے ہیں۔ وضو بنائیں گے، آپ کے ساتھ جائے نماز میں، بہت ننھا بچہ، میرا خیال ہے تقریباً 1 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ اذان کے الفاظ کہنا شروع کر دیتا ہے، نماز اور سجدہ اور رکوع کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ سارا کچھ وہ ہے جو آپ بغیر کہے اپنی نسلوں کے اندر بو رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ مقصدیت جو ہے زندگی، اٹس ناٹ ایم لیس لائف، جو ایز اے مسلم آپ جی رہے ہیں، وہ آپ بہت چھوٹے بچوں کو بہت آسان الفاظ میں آپ کی ایکٹیویٹیز کے تھرو یہ بات اور یہ میسج ان تک چلا جاتا ہے کہ ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا نانی کن چیزوں میں مشغول ہے، تو یہ میسج جو ہے وہ آپ خود بخود آٹومیٹکلی آپ کنوے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو بچہ ریسیو کرتا ہے یہ میسج، اس کو پتہ چلتا ہے، اس کو یہ فخر آگے منتقل ہوتا ہے کہ ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا نانی جو ہے وہ ایم لیس لائف جیسے ساری دنیا کے لوگ جی رہے ہیں ویسے نہیں جی رہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہم بہت اچھے طریقے سے پازیٹیو وائبس کے ساتھ، یہ بھی یاد رکھیے گا، بار بار میں یہ بات ہمیشہ کہتی ہوں پیرنٹس کے طور پر بھی اور خصوصاً گرینڈ پیرنٹس کے طور پہ بھی، کہ جتنا آپ زیادہ محبت کا تعلق رکھیں گے، لہجے کو اچھا رکھیں گے، نرم رکھیں گے، آپ اتنا ہی اپنے مقصد کا مسافر ان کو بنا سکتے ہیں، اپنا ہم سفر بنا سکتے ہیں، اور بسا اوقات تو آپ اپنے سے بھی ان کو آگے پائیں گے اس سفر کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جب آپ مل کے کھیلتے ہیں، بچوں کو پازیٹیو وائبز آگے آپ منتقل کرتے ہیں، اس میں یاد رکھیے گا آپ کی اپنی زندگی بھی بہت ایک آئیڈیل لائف نہیں ہوتی، آپ نے بھی رشتوں
سے بہت سارے منفی تجربات آپ کو بھی ہو چکے ہوتے ہیں. دنیا کے اندر آگے بڑھتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ بہت سارے منفی تجربات ہیں، بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ اس ٹاکسک جو لہجے ہیں اور جو ٹاکسک آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، ان کو جسٹ بریک دا چین، ان کو توڑیں اور بچوں کو بتائیں کہ یہ دنیا بے انتہا خوبصورت ہے. اس لیے خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے بہت خوبصورت بنایا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا بہت لازم ہے بچے کو کہ اس دنیا کی خوبصورتی میں سب سے بنیادی کردار آپ خوبصورت بنانے میں سب سے بنیادی کردار خود آپ کا اپنا ہے. آپ اس دنیا کے اندر جتنا اپنا حصہ ڈالیں گے خوبصورت بنانے میں، یہ دنیا اتنی خوبصورت دکھے گی اور یہ دنیا آپ کے لیے اتنی خوبصورت رہے گی. صرف اٹس اے میٹر ٹو چینج دا لینس. آپ یاد رکھیے گا، اگر آپ بچوں کے سامنے بہت ناشکراپن دکھاتے ہیں تو بچے بھی ناشکراپن سیکھیں گے. اگر آپ بچوں کے سامنے گریٹیوڈ شو کرنا سکھاتے ہیں، شکر گزاری سکھاتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹی چیز کے اوپر ان کے شکر گزار ہوتے ہیں، ان کے والدین کے شکر گزار ہوتے ہیں، تو بچے بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں گے اور ناشکرے نہیں بنیں گے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کا رویہ بھی ان کو سکھا رہا ہے اور آپ زبانی بھی ان کو سکھائیں گے. خصوصاً اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ ایک بہت اہم لرننگ ہے جو آپ ان کو دیتے ہیں. اپنے ماتحتوں کے ساتھ، گھر کے ملازمین کے ساتھ نرم بولنا اور اپنا کام خود کرنے میں جتنا زیادہ آپ جو ہے وہ اپنا سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ بچے کو بھی سیلف ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ بناتے ہیں. تو بچے کو یہ بتائیں کہ میں بھی اپنا کام خود کر رہی ہوں، آپ بھی اپنا کام خود کریں. بچے کو یہ بتائیں کہ یہ ہر کام کے لیے ملازم کو آواز نہیں دینی. اگر ملازم کو آواز دینی ہے، اگر آپ کے گھر میں ملازم ہے اور آپ نے ملازم کو آواز دینی ہے تو انتہائی تہذیب کے ساتھ دینی ہے. ملازم آپ کے غلام نہیں ہے، ملازم آپ کے مددگار ہیں، تو ان کا بھی شکر گزار ہونا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے گھریلو ماحول میں اپنے گھر کی تہذیب سے ہی بچے کو سکھا لیتے ہیں. اور اسی طرح سے بچوں کہ جب مشکل وقت ہو، جیسے امتحانات کا دور ہوتا ہے اسکول کے اندر، تعلیمی ادارے کے اندر امتحانات کا دور ہوتا ہے، تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ نانی اور دادی کی پر شفقت آغوش جو ہے وہ بچے کے لیے بہت خوبصورت بریک کا کام کرتی ہے. اس میں یا بچے کو کوئی بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں، بچے کی کوئی بھی مشکل، چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں، جیسے ان کی ننھی سی زندگی ہے، جیسے ان کے مننے مننے سے چیلنجز ہوتے ہیں. ان کا کھلونا ٹوٹ گیا تو ان کے لیے یہ دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے. تو ان کے ان دکھوں کے ساتھ کس طرح سے گریف مینجمنٹ کرنی ہے، کس طرح سے اسٹریس مینجمنٹ کرنی ہے، اپنی خوشی کو کس طرح سے مینج کرنا ہے، رشتوں کو کیسے مینج کرنا ہے. اب یقین کیجئے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دادی پھپھی کے نام کا جو وہ زہر گھولا جا رہا ہے، اس کو ہم بالکل ایک جو ہے نا وہ نئے سرے سے لے کے اٹھیں اور اس کو ہم دوبارہ مطلب ڈیزائن کریں یا ری ڈیزائن کریں. کہ خدا کا نام ہے، یہ رشتے بہت پیارے، بہت قیمتی رشتے ہیں اور محبت کا خزانہ لیے ہوئے ہیں. تو اس میں ایک اور چیز جو مجھے لگتا ہے کہ خاندانی نظام جو خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اس میں جو مقابلہ بازی ہے اس کو ختم اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا، تو ہر ایک کی حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ جو مقابلہ بازی کا وہ ہے وہ بہت بڑا ایلیمنٹ آ گیا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، خاندانوں کے اندر، اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. امتحانات کے نتائج جب آتے ہیں تو اس میں بھی ہم ایک بہت بڑا کہ فلاں کے اتنے نمبر آ گئے تمہارے نہیں آئے، فلاں نے یہ گریڈ لے لیا تمہارے نہیں آئے. بھئی اس نے گریڈ لے لیا ہے، آپ کا بچہ کوئی اور کارنامہ کر لے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، ان کو ابھاریں بھی، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اس کا ذکر کریں سب کے سامنے، تو آپ ان کو ایک بہت اچھا ایک صحت مند ماحول دے سکتے ہیں. ایک اور چیز یہ کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک بہت بڑا کردار تھا جس کو ہمارے بڑے ادا کیا کرتے تھے، وہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے. کہانی سنانا ایک بہت بڑا ہمارا ادارہ تھا جس کو نانیاں اور دادیاں استعمال کیا کرتی تھی، وہ اب تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور ہم نے یہ ادارہ سپرد کر دیا ہے موبائل فون کے. اچھا، اب ضروری ہے کہ اس کو ہم ریوائیو کریں، اپنے بازو پہ اپنے پوتے پوتی اور اپنے نواسے نواسی کو لے کے لیتے ہیں، اس کو فارغ وقت پیدا کریں، فارغ وقت نکالیں اور اس کو اس کانٹیکٹ، فزیکل کانٹیکٹ کے ساتھ جو ہے
وہ کہانی سنائیں. کہانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی، کہانیاں صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور کی، کہانیاں ہمارے اسلاف کی بہادری کی، سچ کی. اور مجھے خود آپ کو بھی اور مجھے خود بھی اپنے بچپن کی سنی ہوئی کئی کہانیاں بہت اچھے طریقے سے یاد ہوں گی. بہت سارے گیت، بہت ساری لوریاں ایسی ہیں جو دادی اور نانی ہی کی زبان سے سجتی ہیں اور بچے کی زندگی کے اندر سکون بھرتی ہیں. نیند کا غلبہ ہو، بچے کی کا ننھا سا وجود آپ کی بازوؤں میں ہو اور آپ اس کو سلا رہے ہو، تو زندگی میں اس سے خوبصورت منظر اور کیا ہوگا. اس لیے اس وقت سے جھنجھلائے بغیر، یقیناً آپ کا جسم اب مزمحل ہو رہا ہوتا ہے، کمزور ہو رہا ہوتا ہے جب آپ ایجنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی تھوڑا سا بیماریوں کو پس پشت ڈال کے ان کے ساتھ زندگی کے ان پیارے لمحوں کو انجوائے کیجئے، لطف اندوز ہوئیے. اور بے شمار تصورات اور عقائد ایسے ہوتے ہیں جو آپ کھیل کھیل میں ان کو سکھا سکتے ہیں. جھوٹ سے بچنا ان کو سکھا سکتے ہیں، سچائی پہ ڈٹنا ان کو سکھا سکتے ہیں، بہادری کے ساتھ مسائل سے نمٹنا ان کو سکھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل نکالنا ان کو سکھا سکتے ہیں. تو یہ ساری پرابلم سولوشن جو ہے، پرابلم سالونگ جو ہے، یہ آپ بچوں کو بہت اچھے طریقے سے گرینڈ پیرنٹس کے طور پہ سکھا سکتے ہیں اور ماں اور باپ کا بوجھ بھی کم کر سکتے ہیں. اور یہ جو لیئر ٹائم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے آپ کے ساتھ اپنا فارغ وقت گزاریں، تو پھر ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دلچسپ ایکٹیویٹیز کو آپ کو ڈیزائن کرنا پڑے گا جس میں بچے آپ کے ساتھ زیادہ وقت بتائیں. لیکن پھر آپ کو یہ بات ضرور شیئر کرنی ہوگی کہ آپ والدین کے ساتھ والدین سے ان چیزوں کی اجازت ضرور لے لیجئے کہ ہم اپنے بچے یا گرینڈ بچوں کے ساتھ، گرینڈ چلڈرن کے ساتھ یہ والی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی موضوع کا جو دوسرا پارٹ ہے ہمارے پاس، وہ ہے پیرنٹنگ ان لا. اس پہ تو بالکل ہی نہیں بولا گیا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ ویسٹرن دنیا کے اندر تو یہ بس نام کا ہی رشتہ موجود ہے، لیکن نہ تو رہنا پڑتا ہے اکٹھے اور نہ ہی جو اپنے چلڈرن ان لا ہوتے ہیں، سن ان لا اور ڈاٹر ان لا، ان کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تو ہم تو بہت ہی ایک ڈینس سوشل فیبرک میں گندے بسے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں تو یہ بہت بڑا کردار ہوتے ہیں ساس سسر ہر ایک کی زندگی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا کہ تمہارے 3 باپ ہیں. تم رسولمی باپ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، دوسرا وہ جس نے تمہیں تعلیم و تربیت دی، اور تیسرا تمہارا سسر جس نے تمہیں بچی دی. تو یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اس میں بھی ہمیں بلکہ میں اس میں بنیادی بات، پہلی بات ہی یہ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے گرینڈ چلڈرن کی زندگی میں کوئی وائٹل رول پلے کرے، کوئی بہت واضح کردار ادا کرے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ کا تعلق اپنے چلڈرن ان لا کے ساتھ بہت بہترین اور بہت صحت مند ہو. اگر ان کے ساتھ یہ صحت مند تعلق ہوگا تو وہ آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ ان کے بچوں کی زندگی میں کوئی رول پلے کریں. ورنہ وہ نیگیٹیوٹی جو آپ کے اس رشتے کے اندر آئے گی، یعنی چلڈرن ان لا کے ساتھ آئے گی، تو وہ آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور بچوں کے ساتھ بھی اثر انداز ہوگی. اس لیے ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم پیرنٹنگ ان لا کو اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو رواں دواں اور سہل بنانے کے لیے ان خطوط کے اوپر رواں کریں جن کے اوپر دین نے ہمیں جو ہے وہ بہت خوبصورت ہدایات دی ہیں، یا دین نے جہاں تک ہمیں اجازت دی ہے، یا ہمیں دین نے جہاں تک سہولت دی ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ تعلق پیدا کریں. اچھا، اس میں اب جو ہم سب سے پہلی چیز ہے اس کے اوپر جائیں گے تو وہ یہی ہے کہ ہمیں ساس سسر کے طور پہ جب اپنا کردار ادا کرنا ہے تو 2 حوالے ہیں. یا تو آپ داماد کے ساس سسر ہوتے ہیں یا بہو کے ساس سسر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شادی سے پہلے ہی اپنے واضح حدود کا تعین دین کی روشنی میں، اس میں جو چیز سب سے زیادہ نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ جہاں تک آپ کو دخل دینے کی ان کی زندگیوں میں اجازت ہے، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر آپ ان کی زندگیوں میں دخل نہیں دیں گے. یہ بہت مشکل بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں. خصوصاً پاکستانی معاشرے کے اندر یہ بے انتہا مشکل ہے کہ ہم اپنے داماد اور بیٹی اور بیٹا اور بہو ان کی زندگیوں سے لا تعلق رہیں. یہ بہت مشکل ہے.
لیکن اب یہ رشتے جتنے بدنام ہو چکے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے ہم کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا دخل، ہمارا ان کی زندگیوں کے ساتھ ظاہر تعلق ہے، انسانی تعلق ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کا بچہ یا بچی اب گرون اپ ہے، اب وہ خود والدین کا کردار ادا کر رہا ہے، تو اب اس کو ایک بالکل گرون اپ مین اور وومن کے طور پہ لیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر دیکھیں کہ وہ جہاں تک آپ کو اجازت دیتا ہے، جہاں تک وہ کپل آپ کو اجازت دیتا ہے، ان کی زندگیوں میں ضرور عمل دخل رکھیں، بالکل بے تعلق بھی نہ رہیں، لا تعلق بھی نہ رہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے اور جہاں تک وہ کپل آپ کو اجازت دیتا ہے، وہیں تک ان کی زندگیوں میں دخل عمل رکھیں. وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کیا پہنتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں، وہ کب سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں. تو اس کی ایک خاص، بہرحال اگر آپ کی فیملی کی کچھ آپ نے اچھے وہ بنائے ہوئے ہیں تو وہ خطوط تو ضرور اصول و ضوابط کو آپ بھی ان کی کمپلائنس کرائیے، لیکن کوشش کیجئے کہ یہ اصول اور ضوابط یاد رکھیے گا. اصول اور ضوابط انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، انسان اصول اور ضوابط کے لیے نہیں ہوتے. تو جہاں پہ ان میں نرمی پیدا کرنی پڑے ضرور نرمی پیدا کیجئے. اور خاندانی جھگڑوں میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان ساری اصول اور ضوابط کو وقتاً فوقتاً ری فریز کرتے رہیں، ری ڈیزائن کرتے رہیں. پھر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ کم سے کم توقعات جو ہے وہ آپ کو دکھ اور غم سے بچائے رکھیں گی. جتنی زیادہ ہم توقعات باندھ دیتے ہیں اپنے چلڈرن ان لا سے یا اپنے بچوں سے کہ وہ شادی کے بعد ایسے اور ایسے اور ایسے کر لیں گے، اتنے ہی زیادہ ہم مایوس ہوتے ہیں. جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو اتنے ہی زیادہ ہم ذہنی طور پر بیمار اور ترش ہوتے ہیں، اور جب ہم ترش ہوتے ہیں تو وہ ترشی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری گفتگو میں آتی ہے، کہیں ہمارے ایکشنز میں آتی ہے، کہیں ہمارے ریئیکشنز میں آتی ہے. اس لیے پہلے ہی سٹیپ کے اوپر اپنے آپ کو سب سے لیسٹ اس کے اوپر رکھیے، سٹیپ پہ رکھیے کہ سب سے کم توقعات ہوں، اور پھر انشاءاللہ کم سے کم دخل اندازی بھی تبھی ہوگی. یہی رشتوں کو ٹاکسک بنانے میں اور زہریلا بنانے میں سب سے بڑا جو ہے وہ فیکٹر ہوتی ہے. ایک اور چیز جو ہم نے پہلے بچوں کے ضمن میں بھی گرینڈ پیرنٹس کے طور پہ بھی ہم نے کہی، وہ پیرنٹس ان لا ہونے کے ضمن میں بھی ہے کہ جتنا ہم انڈیپینڈنٹ خود ہوں گے، اپنا کوشش کیجئے کہ ہر لحاظ سے، خصوصاً جسمانی لحاظ سے آپ انڈیپینڈنٹ ہوں. اپنا کھانا پینا، اپنی ڈیلی لائف جو ڈیلی چورز ہیں وہ آپ خود کر سکتے ہوں، اور جتنا زیادہ آپ خود سے کر سکتے ہوں گے اتنا کم بوجھ ڈالیں گے. ہم جب خصوصاً بہو کے ساتھ جو ہمارے سب سے گڑبڑ آتی ہے وہ یہیں سے آتی ہے کہ جیسے ہی بہو گھر میں داخل ہوتی ہے تو ہم جو ہے نا وہ سارا ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ ایک دن پہلے تک جو ہے وہ آپ سارے خاندان کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی بہو بیگم گھر میں آ گئی ہیں تو اب ہماری توقع ہوتی ہے کہ وہی ناشتہ بھی بنا کے دیں گی، وہی کھانا بھی بنا کے دیں گی، وہی رات کا کھانا بھی آپ کے آگے حضور پیش کریں گی. تو ان توقعات کو بھی کم کرنا چاہیے اور اپنی انڈیپینڈنس کو بڑھانا چاہیے. معاشی انڈیپینڈنس بھی بہرحال یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اللہ تعالیٰ بچوں کو بے شمار رزق آپ کے حصے کا دے اور بچے آپ کی معاشی ذمہ داریاں اٹھائیں، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ اگر پیرنٹس نے اپنے فیوچر کو تھوڑا اچھے طریقے سے پلان کیا ہوا ہے تو پھر یہ بہت اچھی چیز ہے کہ وہ فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہوں. ایک اور چیز جو ہے وہ بہت بہت مزے کی ہے، جو ہر مرض کی دوا ہے، جو اس پوری خاندانی زندگی میں شروع سے لے کے جب سے آپ والدین بنے تھے، بلکہ جب سے آپ میاں بیوی بنے تھے تب سے لے کے آپ کی اپنی موت تک جو ہے وہ ہر مرض کی دوا ہے، اور وہ ہے حوصلہ افزائی اور شکر گزاری. ہر رشتے کے اندر اس کی تصویر مختلف ہوگی. حوصلہ افزائی کی تصویر بچے کے 0 ایئر سے لے کے مختلف ہوگی، اور آپ کی حوصلہ افزائی کی شکل جو ہے وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس، گرینڈ چلڈرن کے ساتھ مختلف ہوگی. حوصلہ افزائی اور شکر گزاری کی شکل جو ہے وہ آپ کے چلڈرن ان لا کے ساتھ بھی مختلف ہوگی. جتنا آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں دوسرے سے، اس کی اتنی زیادہ حوصلہ افزائی کریں، اس کی اتنے زیادہ شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا اصول ہے. اللہ نے اپنے لیے فرمایا، اللہ رب العزت نے، کہ میں تمہیں زیادہ دیتا ہوں جب تم شکر ادا کرتے ہو. تو یہ اللہ پاک نے انسانوں کے اندر بھی بالکل اسی طرح ڈالا ہوا ہے. جو چیز آپ کو چاہیے اپنے بچوں سے زیادہ
آپ حاصل کریں اس کے اتنا زیادہ شکر گزار اسی معاملے میں ہو جائیں، وہ بچہ آپ کے لیے اتنا ہی زیادہ شدید قسم کا وہ کام کرنا شروع کر دے گا اور اسی لیول کا کام کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے. پازیٹیو ری انفورسمنٹ، نیگیٹو ری انفورسمنٹ، یہ دونوں ہتھیار کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس میں مادی انعامات بھی دیے جا سکتے ہیں اور زبانی انعامات بھی دیے زبانی انعام تو میں نے آپ کو بتا دیا، منہ سے بھی شکر گزار ہوں، الفاظ سے شکر گزار ہوں، رویوں سے شکر گزار ہوں، حوصلہ افزائی کریں، تو یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے. اور اگر نیگیٹو ری انفورسمنٹ، آپ نے کچھ چیزیں اومٹ کرنی ہے اپنی فیملی لائف میں سے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ آپ کو دینی پڑے گی. اس کے لیے بچوں کے ساتھ گفتگو بھی کیجئے، بچوں کو کی ظاہر ہے کہ اس کی عدم حوصلہ افزائی ہوگی. اور پھر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ، چاہے آپ کے اپنے بچے ہوں، چاہے بچوں کے بچے ہوں، اور چاہے آپ کسی اور کے بچے کو اپنا بچہ بنا کے لائے ہیں، لائک داماد اور سسر، ہر ایک کے لیے اپنے دل کے اندر محبت کے بے شمار خزانوں کو فروغ دیتے رہیں. جتنی محبت آپ ان کے درمیان میں بار بار ایک ہی چیز کے اوپر، اس لیے ریپیٹیشن بہت زیادہ آپ کو میری اس پریزنٹیشن میں چاروں سیشن میں ملے گی. کیوں کہ یہ وہ سب سے ہم نے اپنے پرکھوں سے یہ سیکھا ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی نگاہ سے. تو اب ہمیں ان نوشنز کو بھی چینج کرنا ہے. دیکھیں گے بھی محبت کی نگاہ سے تو وہ محبت کی نگاہ لوٹ کے آپ کی طرف ضرور واپس آئے گی. اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ باہر کے چیلنجز، باہر کی دنیا کے چیلنج بہت مشکل ہیں، تو کم از کم گھر کے ماحول کے اوپر والدین اور گرینڈ پیرنٹس، پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس اور پیرنٹس ان لوگ کم از کم گھر کے ماحول کو اتنا نرم اور اتنا گرو رکھنا چاہیے کہ بچہ باہر کے تمام چیلنجز سے جس وقت گھر میں آئے تو بھرپور سکون حاصل کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس بات کو واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا. اللہ نے تو بنا دیا، اب کام میرا اور آپ کا ہے کہ ہم ان رشتوں کے ذریعے سے اپنی گھریلو زندگی کے لیے کے اندر کتنا سکون بوتے ہیں، اور دوسروں کے لیے جو اس گھر کا حصہ ہیں، جو اس خاندانی زندگی کا حصہ ہے، ہم ان رشتوں کو کتنا سکون کا باعث بناتے ہیں. اب جب آپ اپنے ان تینوں رولز کو بے شمار اچھے طریقے سے ادا کرنا سیکھ جاتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ اپنی اس دنیا کی زندگی کو بھی بھرپور اطمینان کے ساتھ جی سکتے ہیں، اور آئندہ نسلوں میں بھی اپنا بہترین نام اور یادیں چھوڑ کے اللہ رب العالمین کے حضور سپرو ہو سکتے ہیں. لیکن یہ اس کے لیے ضروری ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام نہیں، اپنے دادا اور نانا کا نام لینا، دادی اور نانی کا نام لینا زیادہ پسند کرتے ہیں. اس کے لیے یقیناً آپ کو ایسا دادا دادی اور ایسا نانا نانی بننے میں محنت کرنی پڑے گی کہ آپ کی آئندہ نسلیں آپ کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کے اس دنیا میں بھی فخر محسوس کریں اور اللہ رب العالمین کے حضور بھی فخر محسوس کریں. اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا، کہنا منظور اور قبول فرمائے. آپ کے فیڈ بیک کے ہم منتظر رہیں گے، اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. کوشش کریں گے اگر آپ کے سوالات زیادہ تعداد میں آتے ہیں تو ہم ایک اور سیشن رکھیں، لیکن بہرحال آپ کے فیڈ بیک اور سوالات کے لیے ہم حاضر ہیں، اور جب بھی چاہیں گے ہم اس سیشن کو دوبارہ سے یہاں پہ انعقاد کریں گے. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ رب العالمین ان بچوں کو اور ہمارے ازدواج کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہم سب کو متقین کا امام بنائے. آج کا چیلنج بہت بڑا ہے کہ ہمیں دجال کے اس دور میں، دجل کے اس دور میں متقین ہی نہیں بلکہ متقین کا امام بن کر اپنا کردار ادا کرنا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.